آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا اعتراض کیا ہے. اعتراض بڑا معمولی سا ہے. اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. پھر وہی اس سے پہلے جواب دیا جا چکا. اللہ اس کا جواب اسی سورہ میں دے چکا. تم پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، کوئی اور سخت ترین چیز ہو جاؤ، وہ مذاق اڑائیں گے. کون کرے گا؟ تو انہیں کہو جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. کب کرے گا؟ ایسا یکون قریبا، قریب ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی. پھر وہی اعتراض ہے. اللہ تعالیٰ سمپلی سادگی سے ان سے کہہ رہا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض. ارے یہ احمق لوگ جو بیوقوفی کے ساتھ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ اپنے اطراف کی پھیلی ہوئی دنیا کو دیکھتے نہیں؟ کس نے بنایا؟ ایک احمق نے اٹھ کر کہہ دیا کہ ایک بگ بینگ ہوا. حالانکہ وہ اگر نبوت کا قائل ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ اللہ کی آواز کن تھی جب اللہ کائنات میں کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا، اور اس نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا تو ایک آواز لگائی کن. کیا آواز آئی ہوگی ذرا اندازہ لگائیے اس کا. وہ اس کو بیوقوف اور لوگوں نے سمجھا کہ بڑا دھماکہ سے جیسا عموماً حادثے ہوتے ہیں، بم پھٹتا ہے تو وہ سمجھ رہا ویسا ہے. اب اس کے لیے کہانیاں بنا ڈالی ہیں. جانور بنے، ڈائنوسار آئے، ان کے بعد کچھ یہ بنا وہ بنا، اور ایک جرثومے سے لیونگ سیل سے جانور بندر بنا، بندر کی دم جھڑ گئی، انسان بن گیا. ایک احمق نے جس کو ڈاروین کے نام سے دنیا جانتی ہے، ایک احمق نے جس کو شعور ہی نہیں ہے، اس آدمی کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کو بندر قرار دے رہا ہے اور فخر کر رہا ہے کہ میں ان کی اولاد ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے ہوگا تو ہوگا بھائی، لیکن ہم بھی نہیں مانتے کہ تیرے باپ بھی بندر تھے. ہاں ہو سکتا ہے اگر بنی اسرائیل کی کسی شاخ، اس شاخ میں سے تو تھا جو سمندر کے کنارے تھی، شاید ان میں کی کسی نسل سے تو پیدا ہو گیا، ورنہ ہم نے انسان نہیں. انسان آدم کی اولاد ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ پہلا انسانی جوڑا تھا آدم اینڈ حوا علیہ السلام، آدم اینڈ ایو. ہم تو ان کو مانتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اسی عظیم الشان کائنات بنا سکتا ہے تو تم جیسوں کو بنانا، ایک معمولی سے انسان کو جو حقیر سے، گندے پانی سے، جو ہمارے جسموں سے، اس کو خود معلوم ہے، اس نظریے کو پیش کرنے والا خود جانتا ہے کہ وہ خود اپنے باپ کے نطفے کی اولاد ہے. اس کی بھی شادی ہوئی ہوگی، اس کو بھی بچے ہوئے ہوں گے. وہ خود جانتا ہے بھئی یہ تیرے گھر جو بچہ پیدا ہوا یہ انسانی شکل میں کیوں آیا، بکری کیوں نہیں بن گیا، لنگور کیوں نہیں، بندر کیوں نہیں بن گیا. تیری تو تھیوری وہی ہے نا. انسانی کیسا ہو گیا وہ؟ 2 ہاتھ، 2 آنکھ، 2 کان، 2 پیر، 4 پیر کیوں نہیں ہو گئے اس کے، 4 آنکھیں کیوں نہیں ہو گئی، 2 منہ کیوں نہیں ہو گئے اس کے؟ سوچنا ہی نہیں چاہتے نا. سستی شہرت اور جو شیاطین اطراف میں بیٹھے ہیں اس کی ذریت جو انسانی ذریت میں بھی شامل ہے، بات کو پھیلا دینا. جھوٹ اتنا بولو کہ دنیا والے سچ سمجھنے لگے. چلیے اتنا جھوٹ بولا، آج مسلمان انگریزی میڈیم سے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے بھی ڈاروین کی تھیوری کو صحیح سمجھتے ہیں. اب کیا ہے اس کا کیا جواب دیا جائے؟ تو اللہ وہ ہے باریک سے کیڑے سے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہارے باپ کے اور ماں کے جسم میں کہاں چھپا ہوا تھا، نہ ان کو پتا تھا نہ تم کو. تم جب وجود میں نہیں آئے تو ذرا تحقیق کر کے دیکھو کہ تمہارے دنیا میں آنے کب آئے. ماں باپ کی شادی کے 1 سال بعد. تو ذرا 1 سال اور پہلے جا کر دیکھو، جب کہ ابا امی کا رشتہ جڑا نہیں تھا، نکاح نہیں ہوا تھا. ویئر ور یو؟ کہاں تھے تم؟ ابا کے پورے جسم میں کون سے کونے میں چھپے بیٹھے تھے؟ ماں کے بطن کے اندر کون سے جسم میں چھپے بیٹھے تھے؟ تو تم کو بنانے والا کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کا ایک وقت مقرر ہے اور یہ لوگ اس کا انکار کریں. کہہ دیجیے ان سے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا اور اس سب کو دے رہا. میں نے بہت عرصہ پہلے، تقریباً 25 سال پہلے، ایک رپورٹ WHO کی رپورٹ پڑھی تھی میں نے. اس میں لکھا تھا کہ زمین پر جو اناج غلہ اگتا ہے اس کو انہوں نے مثال دیا تھا کہ اگر زمین پر 100 لوگ بستے ہیں تو 110 آدمیوں کے لیے رزق پیدا ہوتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، سمندر سے نکلتا ہے. تو اس بڑے آرگنائزیشن کے
عہدیدار سے سوال کیا گیا جرنلسٹوں نے پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں بعض ممالک میں بھوک مری ہے، تو کہا کہ ہمارا تقسیم کا جو نظام ہے وہ سسٹم آف ڈسٹریبیوشن از ٹوٹلی رانگ، کولیپس. ہمارا تقسیم کا نظام فیلئر ہے. ایک جگہ دولت اتنی ہے کہ ایک کروڑ پتی 10 منزلہ بلڈنگ میں محل میں رہ کر کتوں کو، بلیوں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو پال کر انہیں بہترین غذا دے رہا ہے، اور دوسری طرف انسان بھوکے مر رہے ہیں. جبکہ دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کر رو بھی. تو یہ تو تمہارا سسٹم کا خرابی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، ہم نے آپ کو معجزہ نہیں دیا ہے قرآن کے علاوہ، اور جو معجزے آپ کے ذریعے دنیا والوں کو بتائیں، دنیا والوں کو نہیں بتائے، ہم نے صرف مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بتائیں. اب ایمان والے تو ویسے بھی نہیں بھی بتائے تو رسول اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہیں جو فرما. اب رسول اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیکھا؟ ام المومنین نے دیکھا معراج پہ جاتے ہوئے. ایک تو گھر میں ہے، بیٹیوں نے دیکھا، 2 بیٹیاں گھر میں ہیں. ام المومنین حضرت سودا ہے، حضرت عائشہ کی رخصتی نہیں ہوئی. 2 بیٹیوں میں حضرت ام کلثوم ہے، حضرت فاطمہ ہیں. کس نے دیکھا معراج پہ جاتے ہوئے؟ دوستوں میں حضرت ابوبکر نے. گھر کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ. کس نے دیکھا؟ کسی نے. ہمارا یقین ہے، یقین کامل ہے ہمارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر جا کر آئے، عرش پر جا کر آئے، اللہ سے ملاقات کر کے آئے. تو یہ معجزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتائے. جب موقع آئے گا ہم اس کا بیان کریں گے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 1-2 نہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھی. بنی اسرائیل خود مسلمان ہونے کے باوجود، مسلمانوں کی اولاد ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں پہ اعتبار نہیں کریں، بھروسہ نہیں کریں. اور فرعونیوں نے تو فرعون کی قوم نے تو ٹوٹلی انکار کر دیا، اور پوری قوم کو اللہ نے ایک وقت میں غرق کر دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، میں تو تم کو سمجھ رہا ہوں کہ تم ایسے شخص ہو جس پر جادو کا اثر ہو گیا. جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون، میں تجھے سمجھا رہا ہوں اور تو نہیں سمجھ رہا. مجھے لگتا ہے کہ تو شامت زدہ آدمی ہے، تیری شامت آنے والی ہے. آخرکار موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنے کے لیے فرعون نے زیادتی کرنی چاہی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بنی اسرائیل کو لے کر چلی، اور پھر فرعون کی فوج کو ایک ساتھ سمندر میں فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، پوروں کو غرق کر کے رکھ دیا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن پورے حق کے ساتھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور آپ کو اس کام کے لیے کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ ایمان لانے والوں کو خوشخبری اور نہ لانے والوں کو ڈراوا دے کر بھیج دیں. لہٰذا اور یہ قرآن ہم ایک دم نازل نہیں کریں، تھوڑا تھوڑا نازل کریں، تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں اور کہہ دیجئے لوگوں سے تم اسے مانو یا نہ مانو. جن لوگوں کو اللہ نے پہلے سے علم دیا ہے وہ جب اس کو سنتے ہیں تو بے اختیار منہ کے بل گر کر سجدے میں پڑ جاتے ہیں، اور روتے روتے ان کے حال خراب ہو جاتا ہے، ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے. یہاں پر آیت سجدہ آتی ہے، آیت نمبر 109 میں. آخری 2 آیات بڑی پیاری ہیں. اللہ فرما رہا ہے قُلِ ادعُوا اللَّهَ اَوِ ادعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کے بہترین نام ہے، رحمان پکارو یا اللہ پکارو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ رحمان کہا تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، ہم تو اللہما کہتے ہیں، بس اللہ پکاری. اور کعبے کا نام انہوں نے بیت اللہ ہی رکھا، بیت اللہ، اللہ کا گھر بیت اللہ. تو انہوں نے کہا تم کوئی نام پکارو، اس کے نام بڑے پیارے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے، ان کی اولاد کے، لڑکا ہو لڑکی، بہترین نام رکھیں اللہ کے ناموں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پر، صحابہ اکرام کے ناموں پر، صحابیات کے، امہات المومنین بنات رسول، بہترین نام رکھیں. پھر نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ اللہ فرما رہا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو رات میں آپ باہر نکلتے تھے گھومنے کے لیے، گشت کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے. نگرانی بھی ہونی چاہیے نا.
ملک کی حکمرانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھروں میں چار دیواری میں عیش کرتے رہیں، مزے سے سوتے رہیں. نہیں، حکمران کی ذمہ داری ہے. رعایا سکون سے سوئی تو سمجھو اس کو آرام مل گیا، وہ آرام سے سو رہا تو سمجھو پھر اس کی رعایا لوٹ لی جائے گی. تو بستی کے چکر کے دوران میں حضرت ابوبکر کے گھر کے قریب سے گزرے. حضرت ابوبکر کے گھر سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے تلاوت کی. راتوں میں یہ تلاوت چل رہی ہے، بہت آہستہ، سن نہیں پایا کیا کہہ رہا ہے، کیا تلاوت کی جا رہی ہے. آگے بڑھے، حضرت عمر کا گھر ملا، بڑی زوردار آواز آ رہی ہے. چلے گئے، دونوں کی بات سن. فجر میں ملاقات ہوئی، دونوں حضرات تشریف لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر سے، ابوبکر آپ بہت آہستہ تلاوت کر رہے تھے. تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اللہ سے سرگوشیاں کر رہا تھا، چپ کے بات کر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، فرمایا کہ آپ بہت باآواز بلند تلاوت کر رہے تھے. تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں شیطان کو بھگا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، یہ ہے طریقہ. اللہ کا حکم تلاوت کرو، اللہ کا حکم نماز پڑھو، راتوں کی نماز، تہجد قائم کرو. رسول کا طریقہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے، اتنا آہستہ پڑھو کہ تمہارے گھر میں کوئی بیدار ہے تو اسے کچھ سنائی نہ دے، نہ اتنا زور سے پڑھو کہ کوئی سونے والا اٹھ کے بیٹھ جائے، نیند خراب ہو جائے اس کی. پھر پڑھنا کیسا چاہیے؟ وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانی. یہ ہے اسلام. اسلام ہمیشہ ماڈریٹ طریقہ اختیار، نہ ایک ایکسٹریم نہ دوسرا ایکسٹریم. میں آپ کے سامنے پھر ایک بات عرض کر رہا ہوں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل حدیث یا سلفی اور عمان کے آبازی، یہ پورے 6 گروپ جب ملتے ہیں تو اہل سنت الجماعت کہلاتے ہیں. اس لیے کہ ان سب کے عقائد الحمدللہ ایک ہیں، ان کی عبادات میں جو فرائض ہیں سب یکساں ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مزید احکامات دیے ہیں، عبادات دیے ہیں، عقائد دیے ہیں، رسومات دیے ہیں، یہ سب برابر ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں. تو پھر ہماری مسجدیں الگ کیوں ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. جب لوگ سب کانٹیننٹ سے گلف میں آتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، جو کوئی ہو ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. اب بتائیے، یہ اسلام اتحاد کی دعوت دیتا ہے، تفرقے کی نہیں. اور بڑے بڑے دینداروں کو جو ان مسلکوں سے وابستہ ہیں، ان سے بڑی عاجزانہ ادب سے گزارش ہے، مسئلوں کو حل کیجئے، مسئلوں کو بڑھاوا مت دیجئے، امت میں تفرقہ مت کیجئے. رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن تَفَرَّقَ فَلَيْسَ مِنَّا، جو ہم میں تفرقہ ڈالے وہ ہم میں سے نہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہاتھ ناف پہ باندھنا چاہیے، سینے پر، مسجدیں الگ. آمین زور سے کہنا چاہیے، آہستہ، مسجدیں الگ. بسم اللہ تلاوت سے پہلے زور سے کہنی چاہیے، آہستہ، مسجدیں الگ. پیر کم کھول کے کھڑے رہ جائیں یا بڑا پیروں کو کھول کر قیام کیا جائے، اس میں مسجدیں الگ. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیادوں پر آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ جنت و دوزخ دے گا کہ ان کا پیر 1 فٹ کا درمیان کا فاصلہ تھا اور ان کا 3 فٹ کا فاصلہ تھا. یہ کوئی ریزننگ ہے؟ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ آخری آیت دیکھیے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تعریف اس خدا کی ہے، لم یتخذ ولد، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. کون سے مسلمان نے بیٹا قرار دیا؟ تو یہ ڈالا کس سے کرنا ہے ہم کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں سے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ کائنات کی اس تخلیق میں کوئی اس کا شریک پارٹنر ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ کوئی اس کا مددگار ہے، پشتیبان ہے. تو پھر کیا کرو تم؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے کائنات کے. سورہ ختم ہو گیا. آئیے اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل فرمایا، سورہ انعام ہے، اس کا کچھ حصہ ہم یہاں کور کریں گے. یہ بھی بڑا طویل ترین سورہ ہے، اور چونکہ یہاں پہ کچھ احکامات ہیں،
یہ میں نے 12ویں سال کے تقریباً اختتام پر لیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 12ویں سال حج آنے والا ہے۔ 11ویں سال کے حج میں 6 آدمی مدینے سے آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا کر بیعت کر کے واپس گئے ہیں، اس تیقن کے ساتھ، اس یقین دہانی کے ساتھ کہ اللہ کے رسول ہم جا کے اپنے لوگوں میں شریک دین کو پھیلائیں گے، آنے والے ہیں۔ اب وہ جب آ کر واپس جائیں گے، قرآن سیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جائیں گے تو وہاں نماز، اب تو نماز کا حکم آ گیا، حالانکہ اوقات نہیں بتا رہے جا رہے ہیں، ابھی اذان نہیں دی گئی، لیکن 2 رکعت تو نمازیں چل رہی ہیں نا، اور جو قرآن ہے اس کو اچھے سے اچھا تلاوت کی جا رہی ہے، یاد کیا جا رہا ہے، قرأت اچھی کی جا رہی ہے، سمجھنے سمجھانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ جو سمجھدار صحابہ کرام ہیں وہ سمجھا رہے ہیں ان کو، اہل زبان، اہل زباندان ہیں، تو ان کی زبانوں پر یہ جب یہ قرآن حفظ ہو جائے گا تو اس میں کی کچھ آیتیں یہودیوں کو بھی کہاں پلے پڑیں گی، ان کے کانوں میں بھی پڑیں گی۔ یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں بستے ہیں، ایک آبادی کے بیچوں بیچ ہے بنو قینقاع، آبادی کے باہر 2 قبیلے ہیں بنو نذیر، بنو قریظہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام نازل کیا اپنی تعریف، اہم باتیں جب بھی ہیں اللہ اپنی تعریف خود فرماتا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تعریف اس خدا کے لیے، اس خدا ہی کے لیے جس نے زمین و آسمانوں کو بنایا، روشنی تاریکی بنائی، لیکن پھر بھی لوگ دعوت حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس نے مٹی سے پہلا انسان بنایا اور ایک وقت زندگی کی مدت مقرر کی، ایک خاص وقت پر، یہ دوسری مدت قیامت کی طے ہے۔ وہ اللہ ہے جو زمین و آسمانوں میں ہے اور تمہارے چھپے ظاہر اور چھپے ہوئے ہر حال سے واقف ہے۔ جب کبھی اللہ کی طرف سے کوئی نشانیوں میں سے ایک آتی ہے، لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، نہیں ماننا چاہتے، اور ان کو پتہ نہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جن کا اپنے زمانے میں دورہ تھا، ہم نے زمین میں ان کو خوب اقتدار بخشا تھا، جو تمہیں اتنی بڑی زبردست نہ جسمانی قوت دی ہے، نہ تمہیں زمین کے اندر صلاحیتیں دی ہیں، بلکہ ان پر آسمان سے بارشیں برسائیں، نہریں بہائیں اور بے تحاشا رزق دیا، لیکن پھر انہوں نے جب اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا تو اللہ نے عذاب میں آ کر پکڑ لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ پر آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیں، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ لَمَسُوهُ، اگر یہ لوگ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، اب جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ تو یہی کہتے، اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ ہے مسئلہ، جن کو نہیں ماننا رہتا ہے وہ آپ ان کے سامنے لاکھ دلیلیں دے لیجئے، ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے، میں نہ مانو، اپنی اکڑ کے اوپر رہتے ہیں وہاں پر، اور ان سے کہہ دیجئے کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، جب پوچھتے تو کہیے کہ فرشتہ آتا ہے، انسانی شکل میں آتا ہے، تمہارے جیسے کپڑوں میں تمہارے سامنے آتا ہے، چلے آتا ہے، تمہیں پتہ نہیں۔ اصلی شکل میں فرشتہ بھیجنے کا مطلب یہ کہ اس دن قیامت آ جائے گی، فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان مت ہو، آپ سے پہلے سارے رسولوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے مذاق اڑایا اللہ کے عذاب کے پکڑ میں وہی لوگ آ گئے۔ ان سے پوچھئے آسمان و زمینوں میں، قل لمن ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کس کے ہیں؟ وہ جواب دیں گے قل اللہ، اللہ کے، اور اللہ نے اپنے اوپر رحم کرنا لکھ دیا ہے، ورنہ انسان غلطیاں کرنا شروع کرے فوری اللہ پکڑ لے، ہر گناہ پر پکڑ لے تو زمین پہ کوئی نہیں بچے گا۔ اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ زمین آسمانوں کے خالق کو جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے، اس کے آگے سر جھکاؤں۔ اب اگر کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، ورنہ اگر میں غلطی کروں گا تو پھر یا میں شرک کی طرف جاؤں گا تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور اس بات کے لیے اللہ گواہ ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ، وہ پوچھتے ہیں کہ ان سے پوچھئے کس کی سب سے بڑی گواہی ہونی چاہیے، پھر آپ ہی کہیے کہ میرے تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن بھیجا گیا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُمْ وَمَن بَلَغَ۔ اب آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اب جو میرے زمانے میں موجود ہیں ان تک، وَمَن بَلَغَ، جس تک قیامت تک یہ پہنچے گا ان سب کے لیے قرآن آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، تو پھر اب دوسروں تک قرآن کون پہنچا جائے؟ صحابہ اکرام بھی چلے گئے، تابعین چلے گئے، تب تابعین چلے گئے، شہدائے امت، علماء، محدثین سب گزر گئے۔ آج کے دور میں ہم ہیں، ہمارے دور کے علماء ہیں، ہمارے دور کے دیندار ہیں،
تو اب یہ سب کی ذمہ داری نہیں بنتی. میرے لحاظ سے تو ہر عام مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے، قد نعلم، ہم جانتے ہیں یہ لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں. دراصل یہ آپ کا انکار نہیں کریں، اللہ کی آیات کا انکار ہے. اب رہی بات اب ان کے انکار سے اور ان کے باتیں آپ کو آپ کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ہم معجزے تو نہیں بھیجیں گے. ہم آپ کو تو اب فی الحال کچھ نہیں دیں گے. اگر آپ میں کوئی زور ہے، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کی یہ بے رخی، ان کی یہ ناراضگیاں اور ان کا یہ بےہودہ پن آپ سے برداشت نہیں ہوتا تو ایک کام کیجیے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، آپ میں اگر ہمت ہے، طاقت ہے تو کوشش کیجیے، ان تبتغیا نفخا فی الارض، زمین میں ایک سرنگ لگا کے جائیے، او سلما فی السماء، آسمان میں ایک سیڑھی لگا کر جائیے، فتاتیہم بآیہ، اور ان لوگوں کے لیے کوئی معجزہ اٹھا کر لائیے. آپ سمجھیے ہماری بات کو. اللہ خالی ڈرا کے لوگوں کو مسلمان کرنا نہیں تھا، خاص طور پہ آپ کے دور میں. پرانے زمانے میں ہم نے معجزے دیے ہیں. مردے کو زندہ اٹھا کے بٹھا دیا، ٹھوکر لگائی عیسیٰ علیہ السلام نے، کوڑی کو تندرست کر دیا، پیدائشی نابینا کو بے بینائی آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لاٹھی سے سمندر میں راستہ بن گیا. یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کو نہیں. ورنہ آپ کے امتی بھی اس کے عادی ہو جائیں گے، دیں گے تو اللہ میاں معجزہ بھیجیں گے، ہم دین کی خدمت کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. اس لیے کہ اگر ہم کو ایسی مسلمان ہوتا، ہم اوپر بیٹھے بیٹھے کن کہتے تھے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ سب کو ایک ہدایت پہ لے کے آتا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بڑا سخت لفظ استعمال کیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ رب کی طرف سے آیت کیوں نہیں ہے، تو ان سے کہیے ان اللہ قادر علی ان ينزل آیا، اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، لیکن تمہارے ہٹ درمی ضدوں کو دیکھنے سے اللہ بھیجنا نہیں چاہتا. اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نئی شریعت دی گئی ہے، نئی کتاب بھیجی گئی. اب اگر معجزہ آ گیا تو پھر اس قوم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا، اس سے کہ میری نبوت قیامت تک کے لیے میں تو مہلت لوں گا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، وہی بات جو سورہ اعراف میں دیگر نبیوں نے کہی تھی، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا. اور یہاں پر اس امت کے کچھ لوگ غلو کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سے، رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر کے کہ علم غیب آپ رکھتے تھے. کس لیے؟ تاکہ پھر چونکہ آپ نے فرمایا میرے جانشین اس امت کے دیندار ہیں، علماء ہیں، ولی اللہ ہیں، تاکہ ان تک بھی یہ غیب کا علم پہنچا. جبکہ یا قرآن میں اللہ فرما رہا، قل ولا عالم الغیب، مجھے نہیں معلوم غیب کیا ہوتا، ولا اقول لکم انی ملک، نہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں، نہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں کیا کرتا ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، مجھ پر جو وحی آتی ہے اس کے ذریعے میں اس کی پیروی کرتا ہوں، اور اسی کے ذریعے میں تمہارے خبردار کرتا ہوں. اور یاد رکھو قیامت کے دن جب بندے پیش ہوں گے تو کوئی وہاں ان کا نہ حامی ہوگا، نہ مددگار، نہ سفارش کرنے والا، الا یہ کہ وہ خدا ترسی کی روش اختیار کرے. اور کہہ دیجئے تم لوگ، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو میں انہیں نہیں پکارتا، میں ان کی بندگی نہیں کرتا. قل لا اتبع اہواکم، نہ میں تمہاری خواہش نفس کی پیروی کرتا ہوں. تم خود بھٹک رہے ہو، بہک رہے ہو، اور چاہتے ہو کہ مجھے بھی بہکا دو، میں تمہارے راستے پر ہوں. اور جس چیز کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ، میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کب کس کو کیا سزا دینی ہے. غیب کی تمام کنجیاں اللہ کے پاس، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی ساری چابیاں اللہ کے، لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ. کون ہے جو تم کو رات کا سمندر کی تاریکیوں میں، صحرا کی تاریکیوں میں تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جب مصیبت آتی ہے تو گڑ گڑا کر چپکے پکار کر اللہ کو پکارتے ہو؟ اور وہی خدا جب تمہیں بچا کر لاتا ہے تو تم اس کی شان میں گستاخی کرتے ہو، دوسروں کو اس کا
ہمسر بناتے ہو، دوسروں کو اس کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں کہ دنیا والے ہماری آیتوں پر فخرے کس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹا اڑا رہے ہیں، تو وہاں سے اٹھ جائیے۔ آپ کسی وجہ سے اگر آپ بھول گئے تو جس جیسے ہی احساس ہو فوری وہاں سے اٹھ جائیے، ورنہ پھر یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ آگے چل کر ان سے پوچھیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے، ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو ہم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو ہم کیوں پکارے دوسروں کو؟ اور آج امت مسلمہ کس کس کو پکار رہی ہے آپ جانتے ہیں۔ تو پھر اس بارے میں غور کر کے دیکھیے، آیت نمبر 74 سے اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ شروع کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی چیزوں کو بتایا تاکہ وہ کائنات کے راز بتائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ یہ تمام چیزیں اس لیے دکھائی گئیں کہ ان کا ایمان پختہ ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ابا جان، آپ اور آپ کی قوم پورے گمراہی کے اندر ہیں۔ ایک بار غور و خوض کر رہے ہیں، رات میں دیکھا چاند تارے ہیں، کہا کہ کیا یہ خدا ہیں؟ تارے ڈوب گئے، چند گھنٹوں کے بعد کہنے لگے کہ ڈوبنے والی چیز ہمارے سے ہم محبت نہیں کرتے۔ پھر ایک بار دیکھا 14 کا چاند نکلا ہوا ہے، بڑا روشنی ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ چاند بھی چند گھنٹے میں ڈوب گیا، سورج کی روشنی نکلی اور چاند غائب ہو۔ حالانکہ چاند کہیں گیا نہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، وہ اپنی جگہ پر آسمانی میں موجود ہے۔ تو کہنے لگے کہ اگر رب نے مجھے میری ہدایت نہ کی ہوتی تو میں بھی آج چاند کی پوجا کرنے والا۔ پھر ایک دن بیٹھے سورج پہ غور کرے، سورج کو چڑھتا ہوا دیکھ رہے، پوری کائنات کے اندر ہنگامہ مچ گیا ہے، ہر مخلوق سو رہی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی ہے، ایک ہر طرف چہل پہل ہو گئی، کیا یہ خدا ہے؟ یہ تو بڑا بھی ہے۔ شام ہوتے ہوتے سورج بھی ڈوب گیا، تو اب یقین آ گیا کہ یہ سب تمام چیزیں کسی کے حکم کے تابع ہیں، لہٰذا میں کیا کروں؟ فوری اعلان کر دیا، یا قومی انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، خالق ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ یہ ہے ہماری نماز کی نیت۔ یہ نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں سورہ انعام کی آیت 78، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ جس کو ہم نے اپنی نماز کے لیے شروعات کی آیت قرار دیا ہے۔ یہاں پر میں یہ سلسلہ روک رہا ہوں، انشاءاللہ بقایا حصہ اگلے سیشن میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔